السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج راشٹریہ سہارا روز نامے میں ایک بہت ہی اہم اداریہ لکھا گیا ہے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ لسانی جبر کا خطرناک کھیل۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی تہذیبی رنگا رنگی اور لسانی تنوع کے باعث دنیا میں منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں ہر چند کوس کے بعد بولیوں کے لہجے بدل جاتے ہیں، ثقافتیں متنوع رنگ اختیار کر لیتی ہیں اور زبانیں اپنی انفرادیت کے ساتھ زندہ رہتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ اس لسانی گلدستے کو یکسانیت کی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیشنل ایجوکیشنل پالیسی 2020 NEP کے تحت نافذ کیے جانے والا صحیح لسانی فارمولہ اسی زنجیر کی ایک کڑی ہے جو در حقیقت ملک کے لسانی تانے بانے کو منتشر کرنے اور زبردستی ایک زبان کو تھوپنے کا ناپاک منصوبہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی امر نہیں کہ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن نے آج ایک بار پھر مرکز پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہندی کے جبری نفاذ کی وجہ سے گزشتہ کچھ سالوں میں 25 شمالی ہند کی زبانیں نگل لی گئی ہیں۔ ان کا یہ بیان حقیقت پر مبنی ہے۔ سوشل میڈیا ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں M.K. اسٹالن نے کہا ہے کہ یو پی، بہار، مدھیہ پردیش اور راجستھان جیسی ریاستوں میں کبھی بھوجپوری، میتھلی، اودھی، برج، بندیلی، گڑھوالی، کمایونی، مکی، مالوی، کرمالی، انگیکا، مارواڑی، چھتیس گڑھی اور دیگر زبانیں روزمرہ کی زندگی کا لازمی جز تھیں، مگر آج ان زبانوں کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ ان کے بولنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور سرکاری سطح پر انہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اسٹالن نے کئی ایک مثالیں بھی دی ہیں اور کہا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مرکز لسانی تنوع کو برداشت کرنے کے بجائے ایک مخصوص زبان یعنی ہندی کو مسلط کرنے پر تلا ہوا ہے۔ صحیح لسانی فارمولے کے تحت ریاستوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی تعلیم میں ہندی کو لازمی شامل کریں۔ یہ ایسے ملک میں زبان کے نام پر استحصالی حربہ ہے جہاں کئی زبانیں اور بولیاں اپنی شناخت اور تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ تمل ناڈو کی حکومت نے اپنی دو لسانی پالیسی تمل اور انگریزی کو برقرار رکھتے ہوئے ہندی کے جبری نفاذ کی شدید مخالفت کی ہے۔ یہ مخالفت محض انتخابی چال نہیں بلکہ ایک نظریاتی جنگ ہے جو دراوڑی شناخت کے تحفظ اور ہندی کی بالادستی کے خلاف مسلسل جاری ہے۔ BJP حکومت اپنے مخصوص نظریے کے تحت ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو نقصان پہنچانے کے درد پہ ہے اور اس کے تحت نہ صرف دیگر مقامی زبانیں بلکہ اردو بھی نشانہ پر ہے۔ اتر پردیش اسمبلی میں انگریزی کو بطور سرکاری ترجمہ شامل کرنے کی حمایت اور اردو کو خارج کرنے کا معاملہ بھی اسی زبردستی کی مثال ہے۔ جب اپوزیشن لیڈر ماتا پرساد پانڈے نے اردو اور سنسکرت کو ترجمے کی زبانوں میں شامل
کرنے کی تجویز دی تو وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس پر جارحانہ رد عمل ظاہر کیا۔ حالانکہ اردو آج بھی ہندوستان کی ایک بڑی زبان ہے جس کا ادبی اور ثقافتی ورثہ ناقابل تردید ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خود یوگی آدتیہ ناتھ کی تقاریر میں بھی کثرت سے اردو کے الفاظ شامل ہوتے ہیں، مگر چونکہ بی جے پی اردو کو محض مسلمانوں کی زبان سمجھ کر اسے ختم کرنے پر آمادہ ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جا رہی ہے۔ بی جے پی کے اس لسانی جبر کے پیچھے ایک خاص منصوبہ بندی ہے۔ اس کا مقصد ہندوستان کے لسانی تانے بانے کو بگاڑ کر ایک لسانی اور مذہبی شناخت پیدا کرنا ہے۔ یہ عمل ایک زبان کو دوسری زبانوں پر مسلط کرنے کے مترادف ہے، جو جمہوری اقدار کے سراسر خلاف ہے۔ حکومت کی پالیسی نہ صرف آئین کی روح کے منافی ہے بلکہ ہندوستان کے اس بنیادی اصول کو بھی چیلنج کرتی ہے جس کے تحت یہاں تنوع میں اتحاد، یونٹی ان ڈائیورسٹی کی مثال دی جاتی ہے۔ اگر تمام مقامی زبانوں کو دبا کر صرف ہندی کو رائج کیا جائے گا تو یہ ہندوستان کے لسانی توازن کو تباہ کر دے گا۔ اردو دشمنی بھی اسی مہم کا ایک حصہ ہے۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جو کسی مخصوص مذہب تک محدود نہیں بلکہ یہ گنگا جمنی تہذیب کا ایک شاہکار ہے۔ فراق گورکھپوری، پنڈت دیا شنکر نسیم، منشی پریم چند، گوپی ناتھ نارن، پنڈت آنند نارائن زشتی، گلزار اور دیگر مشہور ادیبوں و شاعروں نے اردو میں ادب تخلیق کیا، مگر آج اردو کو سیاسی وجوہات کی بنا پر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بی جے پی اسے صرف ایک مخصوص طبقے کی زبان ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی اردو مخالفت اسی سلسلے کی کڑی ہے، جو دراصل ایک فرقہ وارانہ ذہنیت کی مظہر ہے۔ مرکزی حکومت اور بی جے پی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ زبانیں کسی حکومت کے حکم پر پیدا یا ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ عوام کے جذبات، ثقافت اور تاریخ کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہندی کو زبردستی تھوپنے کی پالیسی نہ صرف دیگر زبانوں کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ خود ہندی کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگی، کیونکہ زبان جب زبردستی نافذ کی جاتی ہے تو اس کے خلاف مزاحمت بڑھتی ہے۔ ہندوستان کی مضبوطی اس کے لسانی اور ثقافتی تنوع میں ہے، نہ کہ یکسانیت میں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اپنی زبردستی کی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے اور تمام زبانوں کو یکساں عزت و تنوع و توقیر دے۔ اردو ہو، تمل ہو، بھوجپوری ہو یا مراٹھی، یہ سب ہندوستان کی خوبصورتی ہیں اور ان کے تحفظ کے بغیر ہندوستان اپنی اصل پہچان کھو بیٹھے گا۔ امید ہے کہ یہ اداریہ آپ کو پسند آئے گا۔ آپ اس سلسلے میں کیا خیال رکھتے ہیں بتائیے گا۔ ہمارا ملک ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی کسی خوبصورتی کو کوئی کسی طرح سے بھی مٹا نہیں سکتا۔ تمل کو مٹانا ناممکن ہے۔ یہ قدیم زبان ہے جو ہر لحاظ سے قابل ہے۔ ایک بار
مرحوم قائد ملت جناب محمد اسماعیل صاحب نے ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ اگر کسی زبان کو ہمارے دیش میں ہندوستانی زبان کی حیثیت سے اپنانا ہے تو وہ زبان تمل ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ قدیم زبان ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں وہ تمام لسانی خوبیاں موجود ہیں جو کسی اور زبان میں اور ہندی میں تو بالکل ہی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کی بہت سی زبانیں قابل قدر ہیں، قابل ذکر ہیں، ان میں بہت سے لٹریچرس موجود ہیں، مگر تمل زبان کی خصوصیت ہی کچھ اور ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا تمل ناڈو میں جب ہندی کو بیک ڈور مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کی مخالفت زوروں پر ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تمل ناڈو ایک ایسا اسٹیٹ ہے جہاں 2 لینگویج فارمولا ہے، یہاں 3 لینگویج فارمولا چل نہیں سکتا، ایسا ہی لگتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں سینٹرل گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہوتی ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔